बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफ़क़त अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। चीनी बहरान की रिपोर्ट जो कि जिसका कौम को इंतज़ार था, आज वो पब्लिक कर दी गई। तमाम तर ज़िम्मेदारों का तयन करके जो अफराद उसमें मुलव्विस थे, 9 शुगर मिलों का ऑडिट किया गया जो कि पाकिस्तान के 6 बड़े सियासी ख़ानदानों की मलकियत थी, जिसमें शहबाज शरीफ के ख़ानदान के अफराद के नाम जो मिले थे उनका ऑडिट हुआ, जहांगीर तरीन के मिलों का ऑडिट हुआ, खुसरो बख्तियार की मिलों का ऑडिट हुआ और उसके साथ साथ शोरा आफाक जो ओमनी ग्रुप है उसकी शुगर मिलों का ऑडिट हुआ जो कि आसिफ अली जरदारी साहब की मलकियत है। उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो हकाइक सामने आए, जो 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला था, जो कौमी ख़जाने से शुगर मिलों ने झूठ बोलकर हुकूमत को गुमराह करके 29 अरब रुपए कौमी ख़जाने से लूटे, वो तमाम तर हकाइक एक तरफ। हम पहले भी इस इशू के ऊपर बात करते रहे हैं कि ये जो तमाम तर चीनी बहरान स्कैंडल है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू सियासी पहलू है कि किस तरह से चंद सियासी ख़ानदान वो हुकूमत में आकर अपने ज़ाती कारोबार को और अपने ज़ाती शुगर मिलों को और अपने दीगर जो उनके बिज़नेस इंटरेस्ट हैं उनको किस तरह से प्रमोट करते रहे, किस तरह से वो फ़ायदे उठाते रहे और किस तरह से उन्होंने कौम को और उस वक्त की हुकूमत को गुमराह करते हुए 29 अरब रुपया सरकारी ख़जाने से लूटा। जो दूसरा इस तमाम तर रिपोर्ट का जो दूसरा पहलू है वो नहायत भयानक है। उसके जो हकाइक हैं वो अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो 9 शुगर मिले हैं ये पाकिस्तान की टोटल शुगर प्रोडक्शन का 51% प्रोड्यूस करती हैं। एक पहलू जो 29 अरब रुपए की सब्सिडी का था वो तो क्लियर हो गया कि वो तो इन्होंने हुकूमत को गुमराह करके चीनी की लागत ज़्यादा बताकर और झूठ बोल के कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर हमने ये चीनी फ़रोख्त की तो हमें इससे नुकसान होगा, हुकूमत हमें आउट ऑफ कंट्री ये चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे, हमारे पास सिर्फ सरप्लस प्रोडक्शन है। और उन्होंने चीनी बाहर एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में मसनूई बहरान पैदा किया। यहाँ भी उन्होंने चीनी के दाम बढ़ा लिए और उसके साथ साथ हुकूमत से 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी ले ली। उसके साथ साथ ये जो फ्रांसिक ऑडिट हुआ है, तमाम शुगर मिलों के 3 साल के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया है, उनका ऑडिट करके उनका साइंसी बुनियादों के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है, जो इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो दीगर जो इंतज़ामी पहलू हैं और जो करप्शन के जो दीगर पहलू हैं वो सामने आए, वो आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो शुगर प्रोडक्शन का सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है, काश्तकारों से गन्ना खरीदना। गन्ने की खरीदारी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट ये बताती है कि ये तमाम तर शुगर मिलें कार्टेल बनाकर हुकूमतों पर, कैन कमिश्नर्स पर, SCCP पे, स्टेट बैंक पे असरअंदाज होती हैं। उसके बाद ये लोग खुद से गन्ने की सरकारी कीमत मुकर्रर करवाते हैं। सरकारी कीमत अपनी मर्जी की मुकर्रर करवाने के बावजूद ये लोग काश्तकारों से उस कीमत से भी कम के अंदर गन्ना खरीदते हैं। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि तमाम तर शुगर मिलों ने कार्टेल बनाकर हुकूमतों पे असरअंदाज होकर गन्ने की सरकारी कीमत 180 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करवाई। 180 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करवाने के बावजूद वो इससे भी कम कीमत में काश्तकारों से गन्ना खरीदते हैं। काश्तकारों को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए वो कई दिन तक काश्तकारों की जो गन्ने की ट्रालियां होती हैं उनको अपनी मिलों के बाहर खड़ा रखते हैं ताकि वो जो गन्ने का वज़न है वो खुश्क होने की वजह से मज़ीद कम हो जाए। फिर गन्ने की क्वालिटी, वज़न और गन्ना खुश्क होने को बहाना बनाकर कीमत के अंदर मज़ीद कट लगाया जाता है, उससे भी कीमत कम की जाती है। फिर गन्ना खरीदने के बाद काश्तकार को जो अदायगी की जाती है वो कच्ची रसीद पे की जाती है। कच्ची रसीद से मुराद ये कि एक सादा कागज़ के ऊपर सरकारी कीमत के मुताबिक रसीद बना दी जाती है, जबकि जो पैसे दिए जाते हैं वो अपनी मर्जी की कीमत के ऊपर दिए जाते हैं। जो इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो सबसे जो कलीदी जिम्मेदारी है शुगर प्रोडक्शन के, सबसे पहले स्टेप पे वो डिप्टी कमिश्नर्स
کی ہے, جن کے پاس کین کمشنرز کے بھی اختیارات ہیں. آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی, پاکستان کا سول نظام, پاکستان کے ڈپٹی کمشنرز کاشتکاروں کو ان کے جائز حقوق دلوانے میں ناکام ہو گئے ہیں. ان کی غفلت کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنا بڑا ایک مافیا جنم لے چکا ہے جو کہ نہ صرف حکومتوں کو بلیک میل کرتا ہے بلکہ پاکستان کے سرکاری اداروں کو بھی بلیک میل کرتا ہے. اس کی کلیدی ذمہ داری ڈپٹی کمشنرز پہ عائد ہوتی ہے. اس کے بعد آڈٹ رپورٹ کے اندر سال 2017 کی انہوں نے اگزامپل سامنے رکھی کہ سال 2017 کے اندر جو فی کلو چینی کی لاگت تھی, لاگت سے مراد یہ 15% شوگر مل کا جو اپنا نفع ہے وہ انکلوڈ کر کے, تمام تر ٹیکسز انکلوڈ کر کے 40 روپے فی کلو چینی کی قیمت بنتی ہے. اور اس سال گنے کی جو انہوں نے قیمت ازیوم کی, فی من قیمت, وہ 215 روپے ازیوم کی. کہتے ہیں کہ تمام تر نقصانات, تمام تر ادائیگیاں, تنخواہیں, اخراجات, وہ سب کچھ ملانے کے باوجود 46 روپے فی کلو لاگت آتی ہے, جو کہ 48 سے 50 روپے میکسیمم, حد ہے کہ میکسیمم 50 روپے سے زائد قیمت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود شوگر ملوں نے ایک کارٹل بنا کر اس سال 63 روپے فی کلو کے حساب سے چینی فروخت کی. اچھا, ایک اور چیز, بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی کہ سال 2017 کے تک شوگر ملوں کے اور ایس سی سی پی کے قانون میں یہ بات شامل تھی کہ پاکستان میں کاروبار کرنے والی تمام شوگر ملیں اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے سالانہ آڈٹ کروا کر اس کی رپورٹ ایس سی سی پی میں جمع کروائیں گی. ایس سی سی پی پھر اس تمام تر رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ان کو فردر کاروبار کرنے کی اجازت دیں گے. لیکن 2017 میں وضاحت کر دوں کہ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 2017 میں یہ قانون تبدیل کر کے یہ شرط ختم کر دی گئی. اچھا, اس کے بعد آڈٹ رپورٹ کے اندر جو گھپلے کا جو سب سے منظم طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چینی کی تمام تر لاگت, گنے کی خریداری اور یہ سارا پروسیس ملا کر جو میکسیمم 2020 کے اندر قیمت بنتی ہے چینی کی, وہ قریباً 63 روپے بنتی ہے. 63 روپے کی چینی کی لاگت کے بعد اب یہ تمام شوگر ملیں کیا کرتی ہیں کہ یہ اپنا سٹاک کاغذوں کے اندر بیچ کے, سٹاک ملوں میں ہی موجود ہوتا ہے, مارکیٹ میں چینی کا مصنوعی بحران پیدا کر دیتی ہیں. مصنوعی بحران کے نتیجے میں اس پہ سٹا لگتا ہے, لوگ چند فیصد ایڈوانس پیمنٹ کر کے وہ سٹاک انہی کے گوداموں میں جو موجود ہوتا ہے وہ خرید لیتے ہیں. یہ سارا پورا پروسیس کاغذوں میں چلتا ہے, اور کاغذوں میں چلنے کے بعد چینی کی قیمت مصنوعی طریقے سے مزید بڑھائی جاتی ہے. رپورٹ کے اندر ایک جو سب سے بھیانک انکشاف کیا گیا ہے وہ یہ کہ چینی کی فی کلو قیمت میں 1 روپیہ اضافہ ہونے سے شوگر ملوں کو 5 ارب روپے کا نفع ہوتا ہے. 3 سال کے اندر پاکستان کی ان تمام شوگر ملوں جن کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے 6 بڑے سیاسی خاندان ٹوٹل پروڈکشن کا 51% پروڈیوس کرتے ہیں, صرف 3 سالوں کے اندر انہوں نے کارٹلائزیشن کے ذریعے, سٹے کے ذریعے عوام کی جیبوں سے براہ راست 100 ارب روپیہ نکالا, 100 ارب روپے کا نجائز نفع کمایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گنے کی جو دیگر پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے کہ گنے کا پوس جس سے چپ بورڈز وغیرہ بنتے ہیں, اس پورے کیمیکل پروسیس کے دوران یہ لوگ اس سے الکوہل بھی بناتے ہیں, دیگر کیمیکلز بھی بناتے ہیں. اس کی فروخت کا ریکارڈ کہیں بھی موجود نہیں تھا, وہ رقم بھی اربوں روپے میں بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کھاتوں کے اندر ہیرا پھیری کر کے سرکاری خزانے کو صرف 3 سال کے اندر 200 ارب روپیہ اس کے علاوہ نقصان پہنچا چکے ہیں. یہ جو تمام تر نجائز نفع ہے, یہ جو تمام تر لوٹ مار ہے, یہ جو تمام تر ڈاکہ جو عوام کی جیبوں پر ڈال کے سینکڑوں ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکلوائے گئے ہیں. پھر یہ پیسہ وائٹ کرنے کے لیے, اس کالے دھندے کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے جیلی ٹیٹیز کے ذریعے, جیلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے, پرائز بانڈ کے انعام کے ذریعے یہ تمام تر پیسے کو اور تمام تر اس کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شہباز شریف کے جو جیلی اکاؤنٹس کیس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نامی گرامی مشتاق چینی صاحب گرفتار ہوئے, انہوں نے کتنے بڑے بڑے انکشافات کیے کہ کس طرح سے انہوں نے اربوں روپیہ مختلف ناموں سے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں براہ راست ٹیٹیز لگوائیں. یہ تھا وہ تمام تر سناریو جو کہ آج قوم کے سامنے واضح طور پر سامنے آ گیا ہے.
اور فرانزک آڈٹ کے اندر تمام طرح حقائق، لوٹ مار کا طریقہ اور عوام سے لوٹی گئی کرپشن کی رقم کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں، کیا یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا؟ کیا ان ملزمان کو قرار واقع سزا ملے گی؟ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک پیغام دے دیا ہے تمام اداروں کو، اپنے کابینہ کو، اپنے قریبی دوستوں کو، کہ میں کرپشن کے اوپر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ دوسرا، یہ کیس ایف آئی اے کے پاس ہے، نیب کے پاس نہیں ہے۔ ایف آئی اے اس سے پہلے بھی آصف علی زرداری کے جعلی اکاؤنٹس کیس کے اندر بڑی تحقیقات کر کے اربوں خربوں کے اسکینڈل سامنے لا چکا ہے۔ یہ ایک دلچسپ انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے اندر 47 ارب روپے کی ریکوری بھی ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عید کے بعد نیب بھی ٹارزن بننے جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، جو کرپٹ عناصر ہیں، جس طرح سے انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس کریں گے۔ واضح طور پہ عمران خان صاحب نے حکم آج جاری کر دیا ہے کہ چینی بحران اور چینی چوری میں ملوث تمام کرداروں سے نہ صرف ریکوری کی جائے بلکہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی کی جائے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس ملتا ہوا نظر آئے گا اور ان تمام مجرمان کو سزا ملتی بھی نظر آئے گی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔